اور سوال یہ کیا گیا کہ آیا نماز کے اندر اگر برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں، تو اس صورت میں نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ آیا ایسی نماز کے جس میں مسلسل برے خیالات آتے ہوں تو اس نماز کو دوبارہ سے دہرانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز میں فاسد خیالات آتے ہوں اور برے خیالات آتے ہوں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر پھر بھی بچنا ممکن نہ رہے، یہ خیالات کوشش کے باوجود آتے رہتے ہوں، تو اس صورت میں نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بصورت ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک خیال آئے اور اس خیال میں خود ہی مگن کر لیں اور اس خیال کے تحت اپنے خیالات کو بہنے دیں اور خیالات کو روکنے کی کوشش نہ کریں، بچنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مثلا کوئی ایک ذہن میں آئیڈیا آیا اور نماز کے دوران ہی اس آئیڈیا پر پوری کی پوری عمارت خود سے تعمیر کر لی، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کی اجر اور اس کے ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا۔ دوسرا سوال بھی اسی وضو کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے ہی متعلق ہے، اور وہ سوال یہ کہ اگر ہم وضو کی حالت میں ہوں اور سامنے کوئی شخص ہمیں گالیاں دے اور غلط زبان استعمال کرے تو کیا ہمارے وضو پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس صورت میں ہمارے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، سامنے والا جتنی ہی غلیظ زبان استعمال کرے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کے سننے میں ہمارے کسی بھی طور پر ہمارے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، الا یہ کہ اگر یہاں تک کہ اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں غیبت کرے، چغلی کرے اور وضو کی حالت میں وہ گالیاں بھی دیتا ہو تو اس صورت میں وضو کے اجر سے، وضو کی برکت سے ضرور محروم ہو جائے گا، لیکن ایسا وضو پھر بھی برقرار ہے، اور اس وضو کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو نماز پھر بھی ایسے شخص کی ہو جائے گی۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال؟ وضو کا پانی ہم صاف کر سکتے ہیں؟ وضو کرتے ہو سکتا ہے کسی کپڑے سے ٹپکنا تو ہم تو جیسے مسجد میں جو پوچھا لگا جو کرنے کا پانی اسی میں جو مسجد میں پوچھا لگا رہے تھے۔ دوسرا سوال جب حدیث صحیح بھی اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو صحیح ہے غلط ہے؟ ایک سوال یہ کیا گیا کہ وضو کا پانی وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اور چہروں کو صاف کر کے وضو کا پانی پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کا یہ پانی یعنی وضو سے جب فارغ ہو تو اس صورت میں پانی کو ٹپکنے سے روکنے کے لیے کم از کم اتنا صاف کرنا ضروری ہے کہ جو پانی جب مسجد میں آئے تو ہمارے اعضاء سے مسجد میں پانی نہ ٹپکے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ قطرے قطرے ٹپکتے ہیں، تب وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، اور اس پانی کا کپڑوں پہ لگنا، مسجد میں گرنا، یہ تمام تر چیزیں کپڑوں کو بھی خراب کرتی ہیں اور مسجد کے بھی ادب کے خلاف ہیں، تو اس لیے اتنا خشک کرنا ضروری ہے کہ جس سے وضو کا پانی مسجد میں نہ ٹپکے۔ اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو کسی کپڑے سے صاف کیا جائے، اپنے کپڑے سے نہیں، کسی رومال سے، تولیے سے صاف کیا جائے، کیونکہ اپنے کپڑے سے صاف کریں گے تو وہ کپڑا پھر اس معنی میں ناپاک رہے گا، تو اس لیے کسی تولیے سے، کسی صاف کپڑے سے وہ وضو کا پانی اتنا صاف کر لیا جائے کہ قطرے نہ ٹپکیں، البتہ بالکل خشک نہ کیا جائے، یعنی تھوڑی بہت تری اعضاء پر باقی رہیں، کیونکہ یہ بھی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تک کہ وضو کے اعضاء پر پانی کی تری باقی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے نامہ اعمال میں اس وقت تک نیکیاں لکھتا رہتا ہے، تو اس لیے اعضاء وضو کو بالکل خشک بھی نہ کریں اور ایسے قطرے بھی اس میں نہ چھوڑیں کہ جو قطرے مسجد میں ٹپکیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ کسی کپڑے سے اسے صاف کیا جائے، دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے اعضاء کو وضو خانے کے اندر ہی صحیح سے جھاڑ دیا جائے تاکہ وہ جتنے بھی قطرے ٹپکنے والے ہیں، پانی ٹپکنے والا ہے، وہ وہیں ٹپک کر ختم ہو جائے۔ اگلا سوال یہ کیا گیا کہ مسجد میں پوچھا وغیرہ لگایا جاتا ہے اور وہ وضو خانے کا پانی استعمال کیا جاتا ہے،
تو وضو خانے کے پانی کے استعمال سے مسجد میں پوچھا جو لگایا جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اس پانی کو مسجد کی صفائی ستھرائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا؟ کوئی اگر دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو یا کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہو اور سامنے کوئی شخص آ کر کرسی پر بیٹھ جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا کرنا اگر وہ پڑھنے والا شخص پہلے سے بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں کرسی پر بیٹھنے والا شخص بے ادبی کا مرتکب ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھ جائیں، کم از کم اتنے قریب نہ ہوں کہ ایسا محسوس ہو کہ سامنے والا شخص قدموں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، کچھ فاصلے پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر کرسی پر بیٹھا ہوا شخص پہلے بیٹھا ہے اور پڑھنے والا شخص بعد میں آ کر اس کے اتنا قریب بیٹھے تو اب یہ بعد میں بیٹھنے والا شخص گناہ گار ہوگا، اس کرسی پر بیٹھنے والے شخص کا اب کوئی قصور نہیں ہوگا۔ مزید کوئی سوال آپ میں سے؟ جیسے کوئی بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اقریا کے سلام کا حاصل ہے صورت میں وضو کی حالت میں شرم گاہ کو دیکھنے سے وضو کا فرق پڑتا ہے؟ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں۔ تو بالعموم مسجد میں جب بیٹھے ہوں، وظائف پڑھ رہے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو اولاً تو مسجد کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اونچی آواز سے سلام نہ کیا جائے۔ یہ مسجد کا ادب ہے کہ سلام اتنا اونچی آواز سے نہ کیا جائے کہ آواز پوری مسجد میں گونجے اور بیٹھ کے پڑھنے والوں کو یا عبادت میں مشغول لوگوں کو کسی بھی طور پر اس حوالے سے ڈسٹربنس ہو۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص سلام کرے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص پر لازم نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اس کے علاوہ جو معمول کے ذکر و اذکار ہیں، مثلا درود پڑھا جا رہا ہے یا اور اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار ہیں تو وہ سلام دیں تو یہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ وضو کی حالت میں اگر شرمگاہ کو چھوا جائے یا ہاتھ لگایا جائے تو وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ اس صورت میں یعنی وضو کی حالت میں اگر شرمگاہ پر نظر پڑے یا وضو کی حالت میں اگر شرمگاہ کو چھوا جائے تو اس صورت میں وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ دو تین سوال ہے ہم مسجد سے نکلتے ہیں جب تو چپل ایسے پھینکتے ہیں بہت زور سے آواز آتی ہے، مار ہی جگہ نا تو جو سجدے میں ہو اس کو بھی آواز آتی ہے، ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کوئی خیال سے تو نہیں کرتا لیکن ہم ٹپکا دیں۔ اس کے علاوہ نماز نہ بھی ہو تو ادب کا تقاضا ہے، اللہ کا گھر ہے، تھوڑی جھک کے آہستہ سے رکھیں۔ اس کے متعلق بتا دیں کہ دوسرا سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ مسجد سے نکلتے وقت اگر چپل وغیرہ زور سے پھینکی جائے اور اس کی آواز بہت زیادہ پیدا ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو یقیناً یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چپل کو آہستگی سے مسجد کے باہر رکھا جائے تاکہ اتنی اونچی آواز پیدا نہ ہو کہ اس سے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو یا کم از کم مسجد میں آواز کی گونج نہ پہنچے کہ جس سے مسجد کا ادب پامال ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کی وجہ کمزوری کی وجہ سے نماز گھر پہ پڑھیں تو اذان ہونے سے پہلے جو کب سے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اشراق اور چاشت یہ کب اس کا وقت بتا دیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ جو افراد کمزوری کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے نماز کا حکم کیا ہے؟ ایسے افراد کے جو کمزوری کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں تو وہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھیں گے، اور اس کا سب سے بہترین اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی اپنے قریبی کسی مسجد میں اذان ہو جائے تو اس کے بعد نماز شروع کی جا سکتی ہے۔ ٹائمنگ کا، وقت کا وہی لحاظ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کمزور ہے تو ظہر کی نماز عصر کے وقت میں یا فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جا رہی ہو۔ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا ضروری ہے، اور مقررہ وقت کی نشاندہی قریبی کسی بھی مسجد سے آنے والی اذان کی آواز کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال؟ دوسرا یہ کہ
اشراق اور چاشت کے اوقات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اشراق اور چاشت کے جو اوقات ہیں یہ اوقات سورج کے نکلنے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں. یعنی جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل کی ادائیگی مکروہ ہے یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی عبادت مکروہ ہے. اور جب یہ سورج مکمل نکل آئے تو اس کے بعد یہ اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اور اشراق کا وقت تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریباً یہ وقت رہتا ہے. اب وہ وقت اس وقت کا حساب ہم کیلنڈر کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ سورج ایگزیکٹ کس وقت مکمل نکلتا ہے اور کب سے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ وقت شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد تک اشراق کی نماز کی ادائیگی یہ مستحب ہے. اور اگر کوئی شخص اس وقت میں نہ بھی پڑھ سکے تو پھر وہ اشراق کی نماز کو چاشت کے وقت کے ساتھ چاشت کے وقت میں چاشت کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہے. بہرحال اسے اجر ضرور ملے گا. اور چاشت کا وقت اشراق کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے. زوال کا وقت بالعموم ہمارے یہاں 12 سوا 12 بجے شروع ہوتا ہے جو کہ تقریباً 12:30 12:35 37 اس وقت تک زوال کا وقت چلتا ہے. تو یہ جو 12 بجے سے جو زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک چاشت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. وضو کے دوران سلام کرتے ہیں اس کا جواب دینا صحیح ہے یا غلط؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب سیدھی کر لیں، اگر ہم کہیں کہ برابر والے کو ایڑی سے سب سیدھی ہے تو وہ نہیں کرتے اور ایسے ہاتھ جھٹک دیتے ہیں تو وہ اس میں کیا سب کی سیدھا کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ جب اعلان کیا جائے کہ سب سیدھی کر لیں تو اس صورت میں صفوں کو درست کرنا یہ یقیناً واجب ہے. امام اعلان کرے یا نہ کرے مقتدیوں پر بہر صورت صفوں کو سیدھا کرنا واجب ہے. صف اگر سیدھی نہ کی جائے تو اس صورت میں یقیناً انسان گناہ گار ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو صف کو سیدھا کرنے کی تلقین کرے تو یقیناً یہ تلقین کرنا مستحب عمل ہے. سامنے والے کو جسے تلقین کی جائے اسے چاہیے کہ اس نیکی کی تلقین پر عمل کرے اور اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ وضو کی صورت میں وضو کرتے ہوئے اگر کوئی شخص سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. بہتر یہ ہے کہ وضو مکمل خاموشی کے ساتھ وضو کیا جائے. وضو کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں ان دعاؤں کو پڑھا جائے اور وہ دعائیں پڑھتے ہوئے وضو کیا جائے. نہ سلام کیا جائے نہ سلام کا جواب دیا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے سلام کیا اور اس کا جواب دے دیا گیا تو بہرحال اس میں گناہ نہیں ہے. یہ بوڑھے والدین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف اگر مسکرا کے دیکھا جائے تو اس کے متعلق میں نے کہیں سنا تھا کہ وہ آپ کو ایک مقبول حج یا عمرے کا ثواب ہے. اس کے متعلق تو بتائیں گے. سوال یہ کیا گیا کہ حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ اگر کسی شخص نے مسکرا کر اپنے والدین کی زیارت کی تو اسے حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح اور درست ہے. کوئی شخص اگر محبت کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے.